ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم نے اپنا گھر کرائے پر دیا تھا اور شرط یہ تھی کہ بجلی اور گیس کا بل وغیرہ ملا کے تقریباً 18,000 روپے کرایہ ہوگا اور اتنا ہی آتا تھا تقریباً بل کے ساتھ اور کرایہ بنتا تھا. انہوں نے کہا یس. اب لیکن وہ بجلی کے ریٹ بڑھ گئے, گیس کے ریٹ بڑھ گئے تو وہ 22,000 تک پہنچ گیا ہے. تو کیا اب ہم نے جو یہ زائد اس سے 18 سے اوپر پیسے لے رہے ہیں کیا یہ سود میں شامل ہوگا؟ یہ بالکل سود میں شامل نہیں ہوگا. ایگریمنٹ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق بجلی اور گیس کا بل شامل کیا جاتا ہے. لیکن اگر بجلی اور گیس کا بل بڑھ رہا ہے تو پھر اسی اعتبار سے ان سے ایک ری ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ بھئی اب ذرا دیکھیں مہنگائی ہو گئی ہے, اب نئے ٹیکسز لگ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے کرایہ بڑھے گا, یا پھر یہ ایگریمنٹ کریں کہ کرایہ اتنا ہے, بجلی اور گیس کا بل آپ بھریں. لیکن عمومی طور پہ میٹر ایک ہی لگا ہوتا ہے مالک مکان کا اور کرایہ دار کا بعض اوقات, اور اس میں پھر وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کسی طریقے سے. تو بہرحال اگر واقعی آپ کرایہ یعنی بجلی اور گیس کا بل زیادہ آ گیا ہے, اس کے اعتبار سے کرایہ بڑھا رہے ہیں تو اس کو راضی کر کے مطمئن کر کے زیادہ لے سکتے ہیں, یہ سود میں شامل نہیں ہوگا. یا ابتدا میں یہ ایگریمنٹ ایک ہو سکتا ہے کہ بھئی جیسے جیسے کرایہ بجلی وغیرہ کا بل بڑھے گا تو کرایہ بھی بڑھتا چلا جائے گا, تو پھر یہ آخر میں بعد میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, تنازع نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ نہ بھی طے کیا جائے تو ہمارا عرف یہی ہے کہ جیسے جیسے مہنگائی ہوتی ہے کرایہ بھی بعض اوقات انکریز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بجلی اور گیس کے بل بھی بڑھتے رہتے ہیں. بھائی نے فرمایا کہ ہم نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی ہے تو اس میں جو زراعت کی زکوٰۃ ہے جس کو عشر سے تعبیر کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, جس نے بھی زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے اسی کے اوپر عشر یا نصف عشر لازم ہوتا ہے. اگر تو آپ اس زمین میں جو پانی دیتے ہیں وہ محنت سے نکالتے ہیں, جیسے ڈول کے ذریعے اور یہ مطلب جنریٹر وغیرہ چلا کر کنویں سے آپ نکال رہے ہیں, یا گورنمنٹ سے پانی خرید کر سیراب کر رہے ہیں تو نصف عشر لازم ہوتا ہے. اور اگر قدرتی وسائل سے سیراب ہوتی ہے, آپ کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی, نہریں ہیں خود بخود آتا ہے پانی, تو پھر اس میں پورا عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ لازم ہوتا ہے. اور فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ اخراجات نکالے بغیر کل پیداوار کا 10واں حصہ پہلے دیں گے, اس کے بعد پھر اخراجات وغیرہ کا حساب ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے آپ کل خرچہ نکال دیں, اس میں کرایہ وغیرہ اور بیج وغیرہ کے اخراجات نکال کے پھر جو بچے اس کا 10واں حصہ ہو. نہیں, کل آمدنی کا کل پیداوار کا 10واں حصہ وہی شرائط کے ساتھ, ورنہ 20واں حصہ دینا لازم ہوتا ہے. کہا کہ بیٹیوں کی شادی کی بات چل رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ قسمت ایک جوا ہے, جو جیت گیا وہ کامیاب ہوا, جو ہار گیا وہ ناکام ہوا. ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں, ایسا کہنا بہت بڑا مطلب یہ گناہ ہے, بہت بڑا کہہ لیں تب بھی برا نہیں ہوگا کہ مال اور نتیجے پہ غور کریں تو بہت بڑا بنتا ہے. اور اگر فرض کر لیں کہ اس کے صحیح معانی کو ذہن میں رکھ کر کہا جائے تو حکم کفر بھی ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ بیٹیوں کے شادی کے معاملات جو اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے مقدر فرمائے وہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے, اسی کو قسمت کہا جاتا ہے. یاد رکھیں, اللہ کے بندوں کے حق میں کیے گئے فیصلے کا نام ہی قسمت ہے کہ اللہ نے تقسیم فرما دی ہیں چیزیں مختلف, اور اس میں اور جوئے کے اندر کوئی مناسبت کوئی مشابہت نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. جوا ہم انسان کھیلتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہے ہدایت گمراہی نیکی بدی اسلام کفر, اس میں ہمیں کچھ اختیار ہے, باقی کسی چیز میں کوئی اختیار نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا, ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا ہے. جبکہ جوئے کے اندر ہمیں اختیار ہوتا ہے, ہم حرام چیز کو خود اختیار کرتے ہیں, دونوں طرف سے مال لگتا ہے, اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جو جیت جائے گا وہ سامنے والے کا کل یا بعض مال لے جائے گا, اور ہارنے والا اپنے بعض یا کل مال سے محروم ہو جائے گا. جبکہ دیکھ لیں بیٹیوں کی شادی میں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ محروم ہو گیا, بچے کی شادی ہوتی ہے, نفع ہوتا ہے, داماد ملتا ہے, اور اگر لڑکا ہوتا ہے تو اس کو ایک بیوی حاصل ہوتی ہے, 2 خاندان ملتے ہیں. تو کسی بھی لحاظ سے مشابہت نہیں. یہ بالکل ایسی ہی مشابہت ہو سکتی ہے جیسے میں کہوں کہ اس گلاس میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک جیسے ہیں. تو آپ کہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہوگی, گلاس اور کتے میں کیا مناسبت؟ میں کہوں دیکھو وہ بھی دنیا میں موجود ہے, یہ بھی دنیا میں موجود ہے. تو اس قسم کی باتیں کر کے کوئی مشابہت پیدا نہیں کی جا سکتی. تو ایک تو مشابہت نہیں ہے, کہنا ہی احمقانہ پن ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جوا حرام قطعی ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر حلال سمجھ کے کیا جائے تو کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے بالکل عادلانہ ہوتے ہیں, اور فضیلتوں پر یا اللہ کے فضل پر مشتمل ہوتے ہیں, بالکل حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں.
اتنی اچھی چیز کو ایک حرام اور خراب چیز کے ساتھ مناسبت اور مشابہت قرار دینا، اس لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ ارادہ کر کے کرے کہ جیسے وہ حرام ہے ایسے یہ بھی، جیسے وہ گندا ہے ایسے یہ بھی، تو کفر تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسی گندی چیز کو مشابہت دینا بالکل خطرناک اور بالکل غلط ہوگا۔ اس کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ انسان میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کہے بھئی یہ کیا بات ہوگی، تو آپ کہیں دیکھیں اس کی 2 آنکھیں تمہاری بھی 2 آنکھیں، اس کے پیر تمہارے بھی پیر، وہ بھی کھاتا ہے تم بھی کھاتے ہو، وہ سوتا ہے وہ سوتا ہے، تو کتے میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہوا۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں تو مناسبت بھی نہیں ہے، اگر تھوڑی بہت ہی کوئی مشابہت یا مناسبت کسی چیز کی ہو تب بھی ارذل چیز کے ساتھ کسی کو نسبت نہیں دی جا سکتی۔ کسی اعلیٰ چیز کو کسی ادنیٰ چیز کے ساتھ نسبت دیں گے تو بے ادبی ہے، برا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ اس قسم کے جملے محاورتاً بھی استعمال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی ہے۔ کسی نے کوشچن کیا تھا کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لینا جائز نہیں ہے کیونکہ ہم کام کیے بغیر پیسے لے رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، کسی کو کام کر کے دیتے ہیں اور اس کام کا باقاعدہ ایک معاوضہ طے کیا جاتا ہے، تو اس معاہدے کو عربک میں اجارہ کہتے ہیں، اور اجارہ جب باقاعدہ ہوتا ہے تو اس میں کام کرنے والا سیلری کا مستحق اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کام کر دیتا ہے، اور کام کے بدلے ہی سیلری ہے۔ اگر کام نہیں ہے تو پھر سیلری کس چیز کی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہم کوئی گورنمنٹ جاب وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں ایک تو اجارہ ہوتا ہے جس میں ہم باقاعدہ طے کرتے ہیں یا سامنے ادارہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہے، یہ آپ کو کام کرنا ہے اور اس کے اتنے پیسے دیے جائیں گے، یہ اجارہ ہے، اور اجارے میں عمل ہوگا تو پھر یہ اجرت ہوگی۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے جو بینیفٹس ہوتے ہیں، وہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سامنے والے ایک انعام کے طور پر، ایک صلہ رحمی کہہ لیجئے، ایک احسان کی صورت کہہ لیں، تبرع کہہ لیں، یا ہمارے عموماً گورنمنٹ کے عرف کے اندر یہی ہے کہ جو ان کا امپلائی ہوگا اسے تھوڑا سا ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ پیسے دیتے رہیں گے۔ یہ سیلری نہیں ہوتی، یہ بینیفٹس کہلاتے ہیں، یہ تحفہ کہلاتا ہے، یہ آپ کی سروس کا ایک انعام کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو پینشن وغیرہ ہے یہ تو اجارے میں شامل ہی نہیں ہے، اور جب اجارے میں شامل نہیں ہے تو اجارہ میں اگر شامل ہوتی تو عمل کے بدلے اس کو دیکھتے۔ یہ تو ایک تحفہ ہے، جب آپ آپس میں تحفہ دیتے ہیں تو کیا اس کے بدلے کوئی چیز دیتے ہیں، تبھی آپ کرتے ہیں۔ تحفہ تو احسان کی ایک صورت ہوتی ہے، لہٰذا جس نے بھی یہ کہا بالکل غلط کہا۔ لہٰذا جو سیلری ہے اس کے لیے یقیناً کام کرنا ہوگا، اگر کام نہیں کریں گے تو سیلری ناجائز ہوگی، لیکن جو بینیفٹس وغیرہ ہیں وہ کام کے بغیر ایک انعام کی صورت ہوتی ہے جو ادارے کی ثوابدید پر موقوف ہوتی ہے، یعنی ان کی مرضی پر موقوف ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے یاد رکھیں کہ اگر آپ کی سیلری جمع ہے بینک میں اور آپ کا انتقال ہو گیا، یہ مال وراثت ہے، اور فرض کر لیں کہ جو پینشن وغیرہ ہے یہ دیگر بینیفٹ جو مرنے کے بعد ملتے ہیں یہ وراثت نہیں ہوتے، بلکہ جو بھی نومینی ہوگا جس کا آپ نے نام لکھوایا ہوگا صرف یہ اس کا حق بنے گا۔ اگر یہ اجارے کے اندر شامل ہوتا تو پھر لازم سی بات تھی کہ یہ آپ کی ملکیت میں گویا کہ آ چکا ہوتا اور پھر اس میں بھی وراثت جاری ہوتی۔ اس سے بھی دونوں کا، سیلری کا اور ملنے والے بینیفٹس کا ایک فرق واضح ہوتا ہے کہ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، بلکہ جس کا آپ نے نام لکھوایا اس کو ملے گا۔ لہٰذا اس پینشن وغیرہ کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ زنا ایک قرض ہے، اگر کسی نے زنا کیا تو گھر سے کوئی عورت، بہن یا بیٹی وغیرہ اسے چکائے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ اگر ہماری بیٹی نے، بہن نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، کیا کسی اور نے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زنا کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے لیے زنا کے معاملات آسان کر دے، یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کسی کی سزا کسی کو نہیں دیتا، یاد رکھیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے، بالکل غلط۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا باپ شرابی ہے، بیٹا بھی دیکھ کے شرابی بن گیا، اس پر اگر آپ نے کہا کہ باپ کے اعمال کی سزا ہے یہ کہ دیکھو باپ کو دیکھ کر اس نے ایسا کیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر بچے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، باپ شرابی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ میدان محشر کے اندر بچوں کی گرفت ہوگی یا بچہ ضرور شرابی بنے گا ایک دن کیونکہ باپ شرابی تھا۔
یا باپ اگر رشوت خور ہے اور وہ جیل میں بند ہو گیا تو بچہ بھی ضرور ایک دن جیل میں بند ہوگا، کیونکہ باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ زنا والی بات بالکل جس نے بھی کہی بالکل غلط کہی ہے، اور یہ شریعت پر افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ یہ امور ایسے ہیں کہ جن کی خبر یا تو اللہ دے گا قرآن عظیم میں جیسے ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کے بتائے سے اس کے رسول، یا رسول کے بتائے ہوئے پر قیاس یا اجتہاد وغیرہ کر کے علماء اسلام بیان کرتے، اور ہمارا اسلام مکمل طور پہ ان چیزوں کے بارے میں خاموش بلکہ ان کا رد کرتا نظر آتا ہے۔ لہٰذا ایسے جس بھی بھائی نے یہ بات کہی اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ شریعت پر اس طرح افتراء نہ کرے۔